اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ جو اس شعار کی طرف بلائے اسے قتل کر دو، خواہ وہ میرے امامہ کے نیچے ہی کیوں نہ ہو. محترم، اس سے مراد باطل اور خوارج ہیں. آپ یہ کوشش کی یہ بتائیں لوگوں کو کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو مولا علی کا نام لے کر خلفاء کو برا بھلا کہتے ہیں. کوئی خلفاء کو برا بھلا نہیں کہتا، کوئی بھی اچھوں کو برا نہیں کہتا. جو اچھے ہیں انہیں کوئی بھی برا نہیں کہتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، سنت والجماعت سے مراد یہ ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جس بات پر خود رسول اللہ موجود ہیں اس میں کسی اور کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سرچشمہ ہدایت ہے. اور پھر آپ نے ازواج کے متعلق، میں جلدی آگے جا رہا ہوں، مجھے اصل میں آج چاہتا تھا کہ خطبہ شکیہ کے بارے میں کچھ بیان کروں، لیکن چاہتا ہوں کہ جلدی میں جو وقت باقی ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. صرف آپ سے یہ کہتا ہوں، خدا کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں ان سب کا، جنہیں آپ دل سے مانتے ہیں یا کم از کم زبان سے اقرار کرتے ہیں، ان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں استدلال صحیح کریں، قرآنی آیات کا ترجمہ صحیح کریں، تفسیر کا صحیح مطالعہ کر کے لوگوں کو دلیل دیں. دشمن زہرا کی محبت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ آپ خاندان اہل بیت اور مذہب اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور لوگوں کو اس کے بارے میں شک میں ڈال دیں. آپ نے فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ نے بنایا تھا، اور 4 افراد یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین کو محمد نے اہل بیت میں داخل کیا. یہ آپ کے الفاظ ہیں. میرے سابق محترم، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کے عقیدے میں ہوگا، ہمارے تو عقیدے میں نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم تو مبلغ ہیں، مبین ہیں، مفسر ہیں، بیان کرنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں. اپنی شریعت، اپنا حکم، اپنی خواہش وہ تو بولتے نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں. وہ کیسے اہل بیت میں شامل کر لے کسی کو؟ تو بہرحال یہ بیان بھی آپ کا درست نہیں ہے کہ اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت بنایا. بھئی اہل بیت سے مراد وہ گھر والے کے جو گھر میں رہتے ہیں وہ نہیں ہے. بندہ خدا اہل بیت ایک ایسا منصب الہی ہے کہ جو ان مناسب سے مختلف ہے جس کا آپ سوچ رہے ہیں، وہ نہیں ہے. اہل بیت کے لفظ سے آپ گھر والے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں، جو جب ان کا بیٹا غرق ہونے لگا تو انہوں نے کیا کہا پروردگار سے، کہ بارگاہ الہی میں کیا عرض کیا جناب نوح علیہ السلام نے کہ ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، یہ تو میرے اہل میں سے ہے. خدا نے کیا جواب دیا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. معیار معلوم ہو گیا کہ نہیں؟ اہل سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اہل بیت یعنی گھر والے. اہل سے مراد اہلیت، لیاقت، شائستگی. اہل سے مراد والے، جو ترجمہ اردو میں ہوتا ہے والے نہیں ہے. اہل بیت والے نہیں، یہ نہیں ہے. ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو اہل میں سے تھا کہ نہیں تھا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ عمل غیر صالح، وہ غلط عمل کر رہا ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی تیرا اہل نہیں ہے، نہ کہ تیرے اہل میں سے تیرا بیٹا نہیں ہے. نفی نہیں کیا ہی کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح،
لہذا لفظ سے اس کا ظاہری معنی آپ کر کے کسی اور کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوشش بیکار ہے، بے نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ ہم قرآنی معیار کے مطابق بات کریں گے۔ میں آپ کو ہر بات کا جواب قرآن سے دینا چاہتا ہوں، چھوڑیے کوئی کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ یہاں آپ کا یہ جواب واضح ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل بیت میں قرار دیا، اہل بیت قرار دیا، اور علی و فاطمہ، یہ الفاظ دیکھیے، ان کے بیان کا طریقہ دیکھیے، یہ گستاخی کیسے فرماتے ہیں کہ اور 4 افراد کو، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین کو محمد نے اہل بیت میں داخل کیا۔ اللہ کے بندے، 4 افراد کو محمد کون ہے کہ جو کسی کو داخل کرے کسی ایسی چیز میں جسے اللہ نے داخل نہیں کیا ہے؟ ہم تو پیغمبر کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا حق رکھتے ہوں کہ وہ جسے اللہ نہ بنائے اسے بنا دیں۔ وہ تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید صاف اس کا انکار کر رہا ہے۔ اہل کا معنی آپ کو آج معلوم ہو گیا، تو آئندہ اہل بیت کو لفظی ترجمہ کر کے نہ کہیے گھر والے، جس میں ازواج بھی شامل ہیں، اور وہ احادیث میں کوشش کروں گا اگر کل خطبہ شکیہ سے فارغ ہو گیا تو کل، ورنہ اس کے بعد کسی پروگرام میں پیش کروں گا اور دلیل دوں گا آپ کی معتبر کتابوں سے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ ضد تھوڑی ہے کہ ہم نے ایک چیز کو جو نہیں ہے اس میں شامل کریں۔ ضد کا علاج تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا نا بھائی۔ ہم یہ آپ کو خدمت میں اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ نہج البلاغہ بے سند ہے، اہل بیت میں سے ازواج بھی ہیں، انہوں نے نکال دیا ہے۔ ہم پر کیوں آپ تہمت کے الزامات لگاتے ہیں، تہمت تراشی کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو آپ کو اچھی سی باتیں سنا رہے ہیں۔ ہمارے سابق محترم دلیل سے بات کیجئے، دلیل سے۔ میں آپ کے سامنے آپ کی کتابوں سے ایسے مدارک پیش کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلہ جاری کو، معلوم نہیں ہے کب تک چلتا رہے، اس بیان حق و حقیقت کے عنوان سے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں میں آپ کو واضح کر دوں گا۔ اور یہ اشارہ کر کے آج بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ساری تاریخ محبت علی میں افراد کی وجہ سے بنی ہے، یعنی جو جھگڑے ہوئے ہیں یہ سارے محبت علی میں حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ میں اس کا ایک جواب دے کر آج کی بحث کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں نے چونکہ علی کی محبت میں افراد کیا ہے لہذا جھگڑے ہو گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اصل میں محبت میں افراط نہیں ہوا، بغض و عداوت میں افراط ہوا ہے۔ خدا کی قسم، اگر مولا علی سے خلافت نہ چھینی جاتی تو یہ تاریخ نہ بنتی۔ یہ تاریخ بنی ہی اس وقت سے ہے کہ جب غصب خلافت کا ارتکاب ہوا۔ اگر حقدار کو اس کا حق دے دیا جاتا تو آج یہ بات کبھی نہ آتی کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ کسی نے افراطی عقیدہ اختیار کر کے یہ کام کر دیا۔ اصل میں یہ افراط ہوا کس لیے ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر افراط کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم تھے کہ یہ علا کا معنی بھی کسی اہل ادب سے پوچھ لیجئے گا کہ علا کن کن مقامات پر حرف علا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں، تو میں اسی معنی میں لیتا ہوں جو میرے دل میں ہے کہ علا کا معنی کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے۔ ان رضی اللہ تعالی عنہم،